السلام علیکم دوستوں. ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے پارٹ 2 ایپیسوڈ 8. عمران نے اس آدمی کے ہاتھ پر خاص طور پر ایسے انداز میں پتھر مارا تھا کہ جھٹکا لگنے سے مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر عمران کے پاس گرے اور اس کی توقع کے عین مطابق ایک لمحے کی 1000ویں حصے میں مشین گن اس کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی، جبکہ شاگل اور اس کے ساتھی ابھی تک ذہنی طور پر سنبھل ہی نہ سکے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ جیسے پلک جھپکنے میں ہو گیا تھا. اور عمران نے مشین گن ہاتھ میں آتے ہی اسے انتہائی برق رفتاری سے سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا. دوسرے لمحے مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ہی وہ آدمی اس کے ہاتھ سے مشین گن نکلی اور اپنے چاروں ساتھیوں سمیت اچھلتا ہوا اچھل کر پشت کے بل جا گرا. شاگل کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور شاگل لاشعوری طور پر بھاگنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ عمران چیخ اٹھا، خبردار، شاگل بھاگے تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا. عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے چیخنے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا. تم شاگل نے مڑ کر کہنا چاہا مگر اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور شاگل نے بے اختیار دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے. دیوار کی طرف منہ کاٹ لو، جلدی کرو ورنہ میں فائر کھول دوں گا، عمران نے چیخ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا. اور شاگل آہستہ آہستہ مڑنے لگا، لیکن وہ واقعی گھوما. اس کے ہاتھ کی ضرب عمران کے ہاتھ پر پڑی. عمران صرف لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، بلکہ اس کے ہاتھ سے مشین گن بھی نکل کر دوسری طرف جا گری. شاگل نے واقعی انتہائی تیزی اور مہارت دکھائی تھی. اس کی شاید توقع ہی عمران کو نہ تھی. مشین گن ہاتھ سے نکلتی عمران نے لاشعوری طور پر دوبارہ مشین گن اٹھانے کے لیے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے وقت اس نے شاگل کو مڑتے دیکھا. اور جب وہ مشین گن اٹھا کر سیدھا ہوا تو شاگل دوڑتا ہوا سرنگ کا موڑ کاٹ چکا تھا اور اس کے بتاشا دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ دور ہوتی سنائی دے رہی تھی. بھاگ گیا، عمران نے ہوش چباتے ہوئے کہا. پھر تیزی سے وہ اس طرف کو بڑھا جدھر ان کا سامان ایک طرف رکھا ہوا تھا. اس نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا، پھر اس نے ایک طاقتور بم نکالا. سیدھا ہو کر وہ شاگل کے پیچھے دوڑ پڑا، لیکن شاگل کی رفتار بہرحال تیز تھی اور عمران نے اپنی رفتار آہستہ ہی رکھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سرنگ کے بیرونی دانے کے قریب پہنچ گیا. شاگل اس سے پہلے باہر جا چکا تھا. عمران سے اس سے پیچھے ہٹتا گیا اور موڑ کے قریب پہنچ کر وہ رکا. اس ہاتھ میں پکڑے بم کی پین کھینچی اور اسے سرنگ کے دہانے کے قریب سرنگ کی چھت پر پوری قوت سے مارا. ایک خوفناک دھماکہ اور اس کے ساتھ ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور سرنگ دہانے کے قریب سے چھت سے جیسے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہونے لگی. خاک ہر طرف پھیل گئی، دہانے سے آنے والی روشنی اخلاق بند ہو گئی. چند لمحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو عمران نے اطمینان کے ایک طویل سانس لیا. سرنگ کا دہانا بڑے بڑے پتھروں سے بند ہو چکا تھا. اس طرح اس نے شاگل کے واپس آنے کا فوری راستہ بند کر دیا تھا. پھر وہ تیزی سے مڑا اور ایک بار پھر دوڑتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آیا. اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے کیونکہ اب تک وہ اپنے ساتھیوں کو چیک ہی نہ کر سکا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں. غازی شہید ہو چکا تھا. اس کے ایک ساتھ ایک بھاری چٹان نے کچل دیا تھا، جبکہ عبدالرزاق کا نچلا آدھا جسم کچلا ہوا تھا مگر وہ زندہ تھا. تنویر اور صفدر کے سر سے خون نکلا تھا، لیکن شدید سردی کی وجہ سے وہ بہہ نہ سکا، جبکہ جولیا اور کیپٹن شکیل معمولی زخمی تھے. عمران نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو تلاش میں لانا شروع کر دیا. تھوڑی سی کوششوں کے بعد سب کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئے، اور جبکہ عبدالرزاق کو اس نے ہوش خود نہ دلایا تھا کیونکہ اس کی حالت خاصی خراب تھی. کیپٹن شکیل عبدالرزاق کو اٹھالا اور جولیا تم تنویر کو سہارا دو، میں صفدر کو سہارا دیتا ہوں. ہمیں فوری طور پر آگے بڑھنا چاہیے ورنہ شاگل کسی بھی لمحے پوری فوج ہم پر چڑھا لائے گا. عمران نے ان کے ہوش میں آتے چیختے ہوئے کہا. یہ سب کیا ہوا تھا؟ ان سب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ان کی نظریں ایک طرف پڑی شاگل کی ساتھیوں کی لاشوں پر جمی ہوئی تھی. بم مادہ ذات کا تھا. اس نے چٹان کے ساتھ ساتھ چھت کی چٹانوں کے بھی بکھیے ادھیڑ دیے. یہ تو شکر ہے کہ سرنگ قدرتی تھی، اس کے اوپر موجود پہاڑ قائم رہا، ورنہ اگر مصنوعی ہوتی تو پھر اوپر کا سارا ملبہ بھی ہم پر ہی آ گرتا. باقی باتیں راستے میں، جلدی کرو، راستہ کھل چکا ہے اس لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. عمران نے کہا. یہ تو شدید زخمی ہے عمران صاحب. کیپٹن شکیل نے عبدالرزاق کو اٹھاتے ہوئے کہا. ہاں لیکن زندہ ہے، اور اگر درے تک اس حالت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے کہ بہرحال یہ مجاہد ہے اور اسے ہم اس طرح یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتے. عمران نے صفدر کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا نے تنویر کو اٹھنے میں مدد دی تھی. صفدر اور تنویر دونوں لڑکھڑا رہے تھے. چلو چلو، ہمت کرو ورنہ شاگل ابھی موت کا فرشتہ بن کر یہاں پہنچ جائے گا، عمران نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایک کر کے اپنے ایک طرف پڑے ہوئے تھیلے اٹھائے اور خود ہی اس نے انہیں سب ساتھیوں کی پشت پر باندھ دیا.
شاگل جہاں کیسے آ جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ وہ اب اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا اور عمران نے اپنے ہوش میں آنے اور پھر شاگل کے واپس دوڑنے تک کی روداد بتانی شروع کر دی۔ اوہ، تو یہ شاگل کے ساتھیوں کی لاشیں تھی۔ آپ نے واقعی ہمت کی ہے، ورنہ اس بار ہماری موت میں کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ اب تنویر بھی آپ چلنے کے قابل ہو گیا۔ جولیا ہٹ کر اکیلی چلی جا رہی تھی۔ میک اپ کی مخصوص گرم بھاپ نے میرے شعور کو بیدار کرنے میں مدد دی، لیکن شاید گردن مڑ جانے کی وجہ سے رگ دب گئی تھی اور میرا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جب میک اپ کنٹوپ اتارنے کے لیے اس آدمی نے میری گردن کو موڑا، دبی ہوئی رگ ٹھیک ہو گئی اور میرا جسم حرکت میں آ گیا۔ آج واقعی مجھے احساس ہوا کہ آدمی کی زندگی باقی ہو تو موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سارے ہلا دیا۔ اب جسم میں گرمی آ جانے سے وہ تیزی سے چل رہے تھے۔ عمران نے اپنے شکیل سے زبردستی عبدالرزاق کو لے لیا۔ وہ عبدالرزاق کو اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ اس دانے کو بند کرنے کی بجائے شاگل کو ہی گولی مار دینی تھی، تنویر نے کہا۔ شکر کرو کہ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، ورنہ اس کی جیب میں ضرور ریوالور ہوگا۔ وہ مجھ پر فائر بھی کھول سکتا تھا، اور جب تک میں مشین اٹھا کر سیدھا ہوا وہ بھاگ کر سرنگ کا موڑ کراس کر گیا تھا، اس لیے اب اس کے پیچھے جانا فضول تھا۔ میں نے صرف فوری طور پر اس کی واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کہیں ان کو یہ علم تو نہیں ہوا کہ یہ سرنگ کہاں جا نکلتی ہے اور وہ وہاں سے پہلے ہی ہمارے استقبال کے لیے موجود ہو؟ چند نوبات صفدر نے کہا، دیکھو، ان خطرات میں سب کچھ ممکن ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک سرنگ کا دوسرا دہانہ نظر آنے لگا۔ اس نے عبدالرزاق کو کراہ سنائی دی، پانی۔ عبدالرزاق کے منہ سے ہلکی سی آواز سنائی دی، ابھی مل جاتا ہے پانی۔ عمران نے دانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک وادی میں پہنچ گئے ہیں، وہاں بھی برف ہر طرف موجود تھی۔ عبدالرزاق کو نیچے لٹایا، پھر اس کے منہ کھولا، اس کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اس منہ کی گرمی کی وجہ سے برف جلدی پانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہی ہوا۔ چند وقت بعد عبدالرزاق کے اختیار دونوں ہونٹ کھلے، اس کے ساتھ ہی اس کا زرد پڑا ہوا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ اب عمران نے اس کی ٹانگوں کا باقاعدہ معائنہ شروع کر دیا تھا، اور چند لمحوں بعد یہ کراس کر کے عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات برائے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کا جگہ جگہ سے کچلا گیا، گوشت جگہ جگہ سے کچلا گیا تھا مگر ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اس نے اسے اٹھا کر ان کے زخموں پر ملنا شروع کر دیا۔ رزاق کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی، لیکن عمران اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے اس طرح زخموں میں موجود انٹھن بھی رک جانے کی اور خون بھی صاف ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس کی قمیض کا دامن پھاڑا اور اس زخموں پر مخصوص انداز میں پٹیاں باندھ دی۔ حوصلہ کر عبدالرزاق، تم مجاہد ہو، تمہیں تو حوصلہ ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ تو عبدالرزاق کے چہرے پر عمران کے اس فکرے نے واقعی جادو کا اثر دکھایا اور وہ مسکرا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم کہاں موجود ہیں اور کس طرف ہیں؟ عمران نے عبدالرزاق کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم درے سے ابھی کافی دور ہیں جناب، لیکن ادھر شمال میں ایک چھوٹی سی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، وہ ہمیں ضرور پناہ دیں گے۔ آپ مجھے لے چلیں، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، عبدالرزاق نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر اسے اٹھا کر ایک بار پھر کاندھے پر لادا۔ مجھے دے دیں، آپ نے اسے کافی اٹھا لیا۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں ابھی نہیں، چلو جلدی کرو، ہو سکتا ہے وہ ہیلی کاپٹر سے ہماری تلاش شروع کر دے، عمران نے کہا۔ پھر عبدالرزاق کے بتانے پر وہ سب تیزی سے اس طرف کو چل پڑے جدھر عبدالرزاق نے اشارہ کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک وہ ایک وادی میں جا پہنچے جہاں پر پتھر کے بت بنے ہوئے تھے اور وہاں آدمی بھی موجود تھے۔ یہ کون سی بستی ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا نام ہادی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اس کا سردار نذیر میرے والد کا دوست، عبدالرزاق نے کہا۔ پھر جیسے ہی وہ بستی کے قریب پہنچے، بستی میں سے کئی مرد نکل کر ان کی طرف پڑے۔ یہ سب پہاڑی لوگ تھے اور ان کے جسموں پر کسی جانور کی کھال کے بڑے بڑے کوٹ تھے جو انہوں نے اپنے لباسوں کے اوپر پہن رکھے تھے۔ سروں پر بھی اسی طرح کی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر نے آگے بڑھ کر مقامی زبان میں کہا۔ سردار نذیر سے ملنا ہے، میں عبدالرزاق تمہارا دوست اور بستی سوجادہ کے سردار ہاشم کا بیٹا، عبدالرزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس ڈیڑھ عمر نے سردار نذیر کہہ کر عبدالرزاق نے پکارا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے کہا، سردار یہ سب مجاہدین کے حمایتی ہیں، پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستانی فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ زخمی بھی ہیں، عبدالرزاق نے کہا۔ عمران نے اسے اب اس کے قد پر کھڑا کر کے خود سے سنبھالا ہوا تھا۔ پاکستان؟ او پھر تو یہ ہمارے اپنے دوست ہیں، میں تمہیں خفیہ اڈے تک پہنچا دیتا ہوں، ورنہ پاکستانی فوج نے ہماری ساری آبادی ہی توپوں سے اڑا دینی ہے، سردار نذیر نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی کہ وہ سب بستی میں پھیل کر سب کو اطلاع کر دیں کہ اگر پاکستانی فوج آئے تو ان میں سے کسی نے انہیں نہیں بتانا کہ یہاں مہمان آئے ہیں،
آؤ تمہیں اٹھا لیں۔ سردار نذیر نے آگے بڑھ کر عبدالرزاق سے کہا، نہیں محترم، میں اسے آسانی سے اٹھا لوں گا۔ عمران نے کہا، نہیں، تمہارے سارے سامان ہے، پھر عبدالرزاق میرے دوست کا بیٹا بھی ہے۔ سردار نے مسکراتے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے عبدالرزاق کو اٹھا کر کندھے پر لادا۔ عمران اس کی جسمانی قوت سے خاصا متاثر ہوا، حالانکہ بظاہر اس قدر طاقتور نظر نہ آتا تھا کہ ایک بھرپور نوجوان آدمی کس طرح اٹھا لیتا۔ سردار نذیر انہیں ساتھ لیا، بستی کی طرف جانے کی بجائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر کافی دور آنے کے بعد وہ مڑا اور ایک پہاڑی غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار پہلے تو سرنگ نما تھا، لیکن کافی آگے جا کر جیسے گھومی تو دوسری طرف ایک بستی دکھائی دی، اور جس میں نہ ایک غار آ گیا جس میں نہ صرف ادویات، میڈیکل باکسز، پانی کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ انتہائی جدید ترین قسم کی بڑی بڑی پیٹیاں بھی موجود تھی۔ آپ یہاں ٹھہرے، میں بعد میں آؤں گا، سردار نذیر نے کہا، پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جادنی سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی باہر سے آنے والی روشنی بند ہو گئی، لیکن اس غار کی چھت سے آنے والی روشنی مستور قائم تھی۔ یہ کس قسم کا اڈا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں اسٹور کو دیکھتے ہوئے کہا، معلوم نہیں جناب، میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ سردار نذیر کے پاس اس قسم کا اڈا ہوگا۔ عبدالرزاق نے کہا، اور عمران سارے لاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے پانی کی بوتلیں اور ایک میڈیکل باکس اٹھایا۔ پھر سب سے پہلے اس نے عبدالرزاق کے زخموں کی بینڈیج کرتے ساتھ ساتھ اس نے انجیکشن بھی لگا دیے۔ اس کے بعد باقی ساتھیوں کی بینڈیج بھی اس نے کی، اور آخر میں اس نے 2 انجیکشن ملا کر تر کے ذریعے خود لگوائے، کیونکہ اس کے سر پر خاصی چوٹ لگی تھی، اور اب بھی راستے میں اس کے ذہن کے اندر بار بار چنگاریاں سی اٹھ رہی تھی۔ کاش ہم غازی کو کم از کم یہاں دفن کر سکتے، اچانک صفدر نے کہا تو سب چونک پڑے اور سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی جواب نہ دے سکتے تھے، اس لیے سب خاموش ہی رہے۔ چیف نے ابھی تک کال نہیں کی، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا، مجھے خود بات کرنا ہوگی۔ اگر اس بستی کے متعلق عبدالرزاق یا غازی پہلے بتا دیتا تو میں چیف کو کال ہی نہ کرتا، عمران نے کہا، اور بیگ سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ابھی تک پہلے والی ایڈجسٹ تھی، اس لیے عمران نے صرف بٹن دبایا اور کال دینا شروع کر دی۔ X2 چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے چیف کی آواز سنائی دی، سر آپ نے کال نہیں کی؟ عمران نے مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارا ٹرانسمیٹر کال ہی وصول نہیں کر رہا تھا، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ سوری، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ آپ کو کال کرنے کے بعد فریکوینسی بدل کر اپنی ذاتی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دیتا، عمران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، کیونکہ واقعی حالات کی وجہ سے اس کا خیال ہی نہ رہا تھا اور ٹرانسمیٹر پر مخصوص فریکوینسی ہی ایڈجسٹ ہوئی رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے اس صورت میں کال ریسیو ہی نہ کی جا سکتی تھی۔ یہ مشن بے حد اہم ہے، اس لیے اپنے ذہن کو پوری طرح حاضر رکھا جائے۔ میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، وہاں کافرستانی فوج نے اس قدر ایئر چیکنگ لگائے رکھے ہیں کہ سوائے کافرستانی فوج کے اور کوئی ہیلی کاپٹر وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے ساتھ اسپیشل کوڈ بھی طے کیے گئے ہیں۔ البتہ درے سے جنوب مغرب کی طرف سے ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام ہادی ہے، اس کا پتہ چلا۔ اس بستی کے رہنے والوں کا تعلق ایک خصوصی گروپ سے ہے جو وادی میں کام کرنے والے مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ بستی کے سردار کا نام نذیر ہے، تو ان کسی طرح اس بستی تک پہنچے نذیر سے بات چیت ہو چکی ہے۔ جیسے تم اپنا پاکیشیائی ہونا اس پر ظاہر کرو گے، تمہیں خفیہ اڈا بھی فراہم کرے گا، اور دوسرا ہر قسم کا تعاون بھی، وہاں سے تمہیں تمہارا مطلب کا اسلحہ بھی مل سکتا ہے، سوائے ہیلی کاپٹر کے وہاں سے ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ چیف نے جواب دیا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گے۔ میں سردار نذیر کے اڈے سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم اتفاق سے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور سردار نذیر نے پاکیشیاؤں کی بابت سنا ہوا تھا، اس نے ہمیں اس اڈے تک پہنچا دیا، عمران نے جواب دیا۔ اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے اسی طرح سارد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ سردار نذیر صرف پاکیشیائی کے الفاظ سن کر ہمیں اپنے اس قدر اہم ترین اڈے میں کیسے لے جا سکتا ہے، حالانکہ ایسے اڈے بنانے اور ان کی حفاظت کرنے والے انتہائی محتاط ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ چیف نے پہلے ہی بندوبست کر دیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک بار پھر گڑگڑاہٹ کی آواز باہر سے سنائی دی، اور وہ سب چوکنا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سردار نذیر اکیلا اندر داخل ہوا۔ کافرستانی سیکرٹ سروس آپ کے تعاقب میں ہے، سردار نذیر نے آگے بڑھ کر فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ لوگ یہاں آئے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ انہوں نے پوری بستی کی تلاشی لی ہے، ایک ایک گھر کی، ایک ایک آدمی سے سوال جواب کیا ہے، ویسے وہ ابھی تک مشکوک ہیں اور ارد گرد پھیل کر آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، سردار نذیر نے جواب دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ چند پاکیشیائی ایجنٹ جن میں ایک عورت اور 5 مرد شامل ہے، اور جو زخمی بھی ہیں، وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں، سردار نذیر نے جواب دیا۔ آپ سے ہمارے متعلق کس نے بات کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ایک ان کا افسر تھا، یہی وجہ کہ جیسے عبدالرزاق آپ کے
آپ کو یہاں لے آیا؟ سردار نذیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بستی مسلمانوں کی ہے، پھر یہ کافرستانی فوجی آپ کو کیسے معاف کر دیتے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کی بستیوں پر بے پناہ ظلم ڈھا رہے ہیں، عمران نے پوچھا، اور سردار نذیر بے اختیار ہنس پڑا۔ ان کے لیے ہم بے ضرر لوگ ہیں، کیونکہ ہم کہیں آتے جاتے ہیں اور نہ ہمارا کسی سے رابطہ ہے۔ یہاں قریب ہی ان کی ایک ایئر چیکنگ پوسٹ سروس کے ذریعے ہماری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا سارا کام منتہائی خفیہ ہے۔ ہم یہاں کے رہنے والے ہمیں یہاں کے ان خفیہ راستوں کا علم ہے کہ جس کافرستانی فوج کو کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ سردار نذیر نے جواب دیا، آپ کو ہمارے بارے میں کیا بتایا گیا؟ عمران نے پوچھا، صرف اتنا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے چند ایجنٹ جو مجاہدین کے کسی بہت بڑے کافرستان خطرے سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس پہنچے تو ہم ان کی مکمل مدد کریں۔ شناخت کے لیے صرف پاکستانی ہی بتایا گیا تھا، سردار نذیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ ہمیں کس قسم کی مدد چاہیے؟ ہم حاضر ہیں، لیکن ہم رات کے وقت آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر چیکنگ اڈے میں مشینری موجود ہے جس میں ہماری بستی کے سب افراد میں معلومات سے لی جاتی ہیں۔ رات کو ایک آدمی بھی اگر آ جائے، چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، وہ تو مشین کے ذریعے چیک ہوتا ہے اور اس کی رینج بھی حد وسیع ہے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ اس مشین کو صرف رات کے وقت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر رات کو یہاں رہے تو وہ فوری طور پہ چیک کر لیں گے، اور نہ صرف آپ کو چیک کر لیں گے بلکہ ہمارا یہ اڈا بھی ان کی نظروں میں آ جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری پوری بستی کو بموں سے اڑا دیا جائے گا، اور سپلائی لائن ختم ہو جانے سے وادی میں موجود مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ سردار نذیر نے کہا، کیوں نہ ایسی چیکنگ چوکی کو کوڑ آ دیا جائے؟ تنویر نے اپنی عادت کے مطابق بولا، نہیں، اس طرح کافرستانی فوج چونک پڑے گی، وہاں انہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ حرکت دشمنوں نے کی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اور تنویر نے اس طرح سارا ہلا دیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ آپ درست کہہ رہے ہیں جناب، وہ ہم سے پوری طرح مطمئن ہے، اس لیے ہماری سپلائی لائن بھی کامیابی سے جاری ہے۔ اگر وہ لوگ مشکوک ہو گئے پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، سردار نذیر نے جواب دیا۔ سردار نذیر، وادی وارنگ پہاڑی پر کافرستان ایک فوجی پروجیکٹ کر رہا ہے جو اطلاع کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کی رینج پوری وادی مشکوار تک ہوگی، اور اس سے نکلنے والی مخصوص ریس کی وجہ سے پوری وادی پر ہر قسم کا بارودی اسلحہ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ صرف وہ ہتھیار کام کریں گے جن پر ریس کے توڑ والے آلات لگے ہوں گے، اور یہ آلات ظاہر ہے صرف کافرستانی فوج کے پاس ہوں گے، تو مجاہدین کی تمام سرگرمیاں بھی زیرو ہو کر رہ جائیں گی اور تحریک ختم ہو جائے گی۔ کافرستانی فوج کا ایک مجاہد کو چن چن کر ختم کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی آڑ میں وادی مشکوار کے مسلمانوں کا ہی قتل عام کر دیا جائے۔ حکومت کافرستان نے یہ کام انتہائی خفیہ رکھا ہے اور اسے ایسے موسم اور جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں عام آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وارنگ پہاڑی کے گرد اور پہاڑی میں چیکنگ اڈے قائم کیے گئے ہیں جو پوری وادی وارنگ کی زمین اور آسمان دونوں کو مسلسل چیک کرتے رہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے جدید ترین اسلحہ نصب کر رکھا ہے۔ اس اسلحے سے وہ نہ صرف ہر قسم کا طیارہ اور ہیلی کاپٹر تباہ کر سکتے ہیں بلکہ پوری وادی میں حرکت کرنے والے ہر جاندار کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس اڈے کو تباہ کرنے کا مشن لے کر چلے ہیں تاکہ وہ مشکوار کی تحریک کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ عمران نے تفصیل سے بات بتاتے ہوئے کہا، سردار نذیر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئی۔ اوہو، انتہائی بھیانک اور خطرناک شیطانی منصوبہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو پھر مشکباریوں کی لاکھوں جانوں کی قربانیاں بھی ضائع جائیں گی اور مزید لاکھوں جانیں بھی ضائع ہوں گی۔ وادی مشکبار پر ظلم کا اندھیرا بھی ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جائے گا۔ سردار نذیر نے ہوش دباتے ہوئے کہا، تم اب اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ ہمارا مشن کیا ہے اور کافرستانی سیکرٹ سروس ہماری تلاش میں کیوں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ وادی وارنگ میں داخل ہونا ہے اور ان چیکنگ اڈوں کی مشینری سے بچ کر اس پروجیکٹ کو تباہ کرنا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری کو مدد کر سکتے ہو؟ عمران سے سردار نذیر نے جلدی سے آگے کی طرف جھک کر عمران کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا، پھر اپنے ساتھ لگائے۔ آپ عظیم ہیں جناب، آپ اس تحریک کے عظیم محسن ہیں، آپ کی مدد تو ہم پر فرض ہے۔ یہاں تک وادی وارنگ میں داخلے کا تعلق ہے، وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اس قدر بلند وادی ہے کہ وہاں ہر وقت برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں۔ البتہ اس وادی کے ایک حصے تک میں آپ کو لے جاتا ہوں، سردار نذیر نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ایسا کرو، تم نقشے پر مجھے اس حصے کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں پڑھا لکھا ہوں، پہلے کافرستانی فوج کے ایک دفتر میں ملازم بھی رہا ہوں، پھر جب میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نوکری چھوڑ کر یہاں اپنی جگہ پہ آ گیا۔ ہمارا گزارا سمگلنگ سے ہوتا تھا،
لیکن جب سے تحریک شروع ہوئی ہم نے اسمگلنگ چھوڑ کر سپلائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ سردار نذیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، صفدر میرے تھیلے سے نقشہ نکالنا۔ عمران نے صفدر سے کہا جو سامان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اور صفدر نے تھیلے میں سے ایک طے شدہ نقشہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے نقشہ کھول کر سامنے پھیلا دیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں؟ عمران نے سردار نذیر سے کہا، اور سردار نقشے پر جھک کر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ یہاں ہے ہماری بستی، سردار نذیر نے کہا، اور عمران نے جیب سے وال پوائنٹ نکال کر اس جگہ دائرہ بنا دیا۔ اب مجھے تفصیل سے وہ راستہ بتاؤ جہاں سے تم ہمیں وادی وارنگ تک پہنچانا چاہتے ہو، اور وادی وارنگ کے جس حصے میں ہم پہنچیں گے اس کی نشاندہی بھی کر دو۔ عمران نے وال پوائنٹ سردار نذیر کے ہاتھ دیتے ہوئے کہا، اور سردار نذیر نے نقشے پر لکیر ڈالنے اور نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یہ راستہ خاصا طویل ہے اور اس میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، یہ انتہائی دشوار گزار اور خطرناک راستہ ہے، لیکن بہرحال محفوظ ہے۔ اگر مسلسل بھی سفر کیا جائے تو ایک ہفتہ لگ ہی جائے گا۔ سردار نذیر نے کہا، نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے اندر پروجیکٹ مکمل ہو کر کام شروع ہو جائے گا، اور ایک بار پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو پھر اسے تباہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ تو جناب اور کوئی راستہ میں نہیں جانتا۔ سردار نذیر نے بے بسی کے سے انداز میں کہا، عمران صاحب میں اس اڈے پر ہر صورت قبضہ کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ صفدر نے کہا، وہ آپ پوری طرح محتاط ہیں اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس اڈے کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، تم بتا رہے تھے کہ کافرستانی لوگ ابھی ادھر ادھر موجود ہیں؟ عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، جب میں یہاں آیا تھا اس وقت تو موجود تھے۔ سردار نذیر نے کہا، اور وہ چیز جہاں پہنچے تھے؟ عمران نے پوچھا، جو بستی کے قریب ہی انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ سردار نذیر نے جواب دیا، اب باہر معلوم کرو، اگر وہ ہیلی کاپٹر موجود ہے تو پھر ہم اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے آگے بڑھیں گے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن جناب پھر ہماری بستی کو تباہ کر دیا جائے گا اور ہیلی کاپٹر بھی فضا میں تباہ کیا جا سکتا ہے، اور جناب وادی وارنگ جس قدر بلندی پر ہے وہاں ہیلی کاپٹر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سردار نذیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہاں تک تو پہنچ سکتا ہے جہاں تم ہمیں خفیہ راستوں سے پہنچانا چاہتے تھے۔ عمران نے کہا، جی ہاں۔ سردار نذیر نے کہا، تم معلوم کرو اس وقت کیا صورتحال ہے، اپنا مشن اس طرح ترتیب دیں گے کہ تمہاری بستی پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ عمران نے کہا، اور سردار نذیر اٹھ کھڑا ہوا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، اگر میری بستی کے لوگوں کی قربانی سے آپ کا یہ مشن مکمل ہوتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ سردار نذیر نے کہا، اور تیزی سے دانے کی طرف مڑ گیا۔ جب کسی قوم کے افراد میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں رکھ سکتی۔ عمران نے کہا، اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب کے اس مشن میں کی سیٹنگ کو استعمال نہیں کیا جائے گا؟ کیپٹن شیر نے کہا، وہ کیسے؟ ہم نے نیچے سے اوپر جانا، اوپر سے نیچے تو نہیں آنا۔ عمران نے چونک کر کہا، جن گاڑیوں کو آپ حاصل کرنے آئے تھے کیا وہ نیچے سے اوپر جاتی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا، ہاں، وہ برف پر پھسلتی ہوئی بلندی تک چلی جاتی ہیں، ان میں مخصوص انجن لگے ہوئے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں موجود شاگل کے آدمیوں پر حملہ کر دیں اور ان کی یونیفارم اور ہولیوں میں اڈے میں داخل ہو جائیں، پھر اڈا تباہ کریں اور وہاں سے گاڑیاں حاصل کرنا مشکل نہ ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اور اگر اڈے کے داخلے والے حصے میں میک اپ چیکنگ کمپیوٹر مشین ہوئی تو پھر ہمارا کریا کرم بھی کسی نے نہیں کرنا۔ عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا۔ اس بار واقعی ہم بڑے عذاب میں پھنس گئے ہیں، کوئی لائن آف ایکشن ہی سامنے نہیں آ رہی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جولیا نے کہا، لیکن باقی کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے اس کی بات درست تھی۔ تھوڑی دیر بعد گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، پھر سردار نذیر اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک اور مقامی آدمی ساتھ تھا۔ وہ لوگ تو جا چکے ہیں جناب، ہمیں ہیلی کاپٹر بھی وہاں موجود نظر نہیں آیا، البتہ میں اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے آیا ہوں، اس کا نام مطلوب ہے، اور یہ وادی وارنگ میں مخصوص موسم میں وہاں برفانی جانوروں کا شکار کھیلنے کا ماہر ہے۔ وہاں ایک مخصوص نسل کا جانور ملتا ہے جس کی کھال انتہائی گراں قیمت بکتی ہے۔ مقامی زبان میں اس جانور کو روشا کہا جاتا ہے، اس لیے وادی وارنگ کے ایک سٹے سے یہ واقف ہے۔ سردار نذیر نے اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، مطلوب نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں عمران کے ساتھیوں کو سلام کیا، اور سردار نذیر نے عمران کے متعلق کو اسے بتا دیا۔ تم وہاں شکار کیسے کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس قدر بلند علاقے میں تم کیسے پہنچتے ہو؟ عمران نے مطلوب سے سوال کرتے ہوئے کہا، مجھے سردار نذیر نے آپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا، اس لیے میں اپنے وہ راز جسے میں نے آج تک اپنی ذات تک محدود رکھا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس راز کی وجہ سے میں وہاں شکار کھیلتا ہوں اور روشک کی کھالوں سے میں نے بے شمار دولت اکٹھی کر لی ہے۔ میرے کافرستان میں 2 ہوٹل ہیں، میں سارا سال وہیں رہتا ہوں، لیکن شکار کے موسم میں یہاں آتا ہوں۔ جنگل آج کل بھی شکار کا موسم ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وادی کو بند کر دیا گیا، اس لیے میں بستی میں آ گیا تھا تاکہ یہاں کچھ دن گزار کر واپس چلا جاؤں۔ میں نے اسے ہمیشہ ٹال دیا، لیکن آپ میری وادی کی تحریک آزادی کے تحفظ اور لاکھوں مجاہدین کی مدد کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے میں بخوشی آپ کو راز بتا دیتا ہوں۔ دراصل وادی وارنگ سے کافی دور ایک گھاڑ کے اندر
میں نے ایک مخصوص بیلون رکھا ہوا ہے، اس بیلون کی مدد سے میں وادی وارنگ پہنچ جاتا ہوں اور پھر وہاں شکار کھیل کر اس بیلون کی مدد سے واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے ایک عام سا بیلون ایک کافرستانی سے خرید لیا، لیکن وہ بے حد کمزور بیلون تھا، اس میں مجھے بے حد مشکل پیش آئی، لیکن جب میں نے دولت اکٹھی کر لی تو میں نے کافرستانی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کی مدد سے ایک جدید ترین بیلون خریدا۔ اس بیلون روس نے کافرستان کو دیے تھے، اس افسر نے انتہائی بھاری قیمت کے بدلے اسے مجھے دے دیا تھا۔ اس کی مخصوص گیس میں ہر سال کافرستان سے لے آتا ہوں۔ میں اس بیلون کی مدد سے 150 روشا شکار کر لیتا ہوں، اور روشا کی کھال کے تو اتنے پیسے نہیں ملتے، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں صرف کھالیں بیچتا ہوں۔ حالانکہ میرا اصل کاروبار روشا کا گوشت فروخت کرنا ہے۔ میں روشا کا گوشت صاف کر کے اسے پیکٹوں میں بند کر دیتا ہوں۔ ایکریمیا کی ایک کمپنی اس گوشت کو مجھ سے خرید لیتی ہے اور ایک روشا کے گوشت کے بدلے مجھے وہاں سے کئی لاکھ ڈالر مل جاتے ہیں۔ یہ گوشت کسی انتہائی قیمتی دوا بنانے میں کام آتا ہے۔ وہ کمپنی کروڑوں اربوں ڈالر کما لیتی ہے۔ مطلوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وادی وارنگ میں تو انتہائی سرد ہوا کے طوفان چلتے رہتے ہیں، وہاں تمہارا بیلون کیسے کام کرتا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بہت خوبی سے کام کرتا ہے، وہ انتہائی جدید ترین بیلون ہے۔ اس فوجی افسر نے مجھے بتایا تھا کہ اس ریڈیو سال بیلون کہتے ہیں، اس کے اندر انتہائی جدید مشینری فٹ ہے۔ مطلوب نے جواب دیا تو عمران اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ریڈیو سال بیلون تمہارے پاس ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کا اشارہ ہے۔ اوہ ویری گڈ، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر جدید ترین بیلون یہاں پہ آ سکتا ہے۔ عمران نے کہا، جناب جب کہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت اپنی تمام دولت مجاہدین کے پاس رکھ دی ہے، اور اگر میرے یہ بیلون تباہ بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وادی مشکبار کو کافرستانی قبضے سے نجات ملنی چاہیے۔ مطلوب نے جواب دیا، حیرت ہے، تمہارا لباس تو بتایا کہ تم اس بستی میں رہنے والے عام سے آدمی ہو، لیکن جو کچھ تم نے بتایا وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ عمران نے حیرت سے کہا، جناب یہ میری آبائی بستی ہے، میں جب یہاں آتا ہوں تو میں اپنی امارات اور اپنا رہن سہن سب کچھ وہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں چیکنگ اڈا بنا ہوا ہے، مجھے یہاں سے آنا جانا پڑتا ہے، پھر باقاعدہ اپنا ریکارڈ درج کروانا پڑتا ہے، اس لیے میں ایسے لباس میں آتا ہوں، ورنہ تو وہ مجھے رات میں ایک رات بھی یہاں نہ رہنے دے۔ مطلوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں تمہارا بیلون موجود ہے، وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا، ویسے تو ایک دن کا سفر ہے، لیکن اگر ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا جائے تو چند گھنٹوں میں بھی وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مطلوب نے جواب دیا، کتنا بڑا ہے بیلون، کتنا وزن سہ پائے گا؟ عمران نے پوچھا، آپ کتنے افراد وہاں جانا چاہتے ہیں؟ مطلوب نے پوچھا، 5 افراد، اور ہمارے ساتھ اسلحہ اور سامان بھی ہوگا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، 10 افراد تک کا وزن وہ سہ سکتا ہے۔ مطلوب نے جواب دیا، گڈ شو، اب بات بنی، واقعی جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران صاحب یہ بیلون بھی تو ان چیکنگ اڈوں والوں کو نظر آ جائے گا اور پھر جسے فضا میں تباہ کر دیں گے۔ صفدر نے کہا، وائرنگ پیکج پر پروجیکٹ مکمل ہو رہا ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑیوں پر اڈے ہیں اور ظاہر ہے ان کا رخ اس پہاڑی کی طرف سے، اگر ہم بالون کی مدد سے ان میں سے کسی بھی پہاڑی کے عقب میں مناسب فاصلے پر اتر جائیں تو ہم آسانی سے اس اڈے پر قبضہ کر سکتے ہیں اور پھر وہاں کی اس پروجیکٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن وہاں کی بھی اتنا سردی ہے اور ہمارا لباس تو کام نہیں آ سکتا۔ کیپٹن نے کہا، لباس کی آپ فکر نہ کریں، وہاں غار میں وادی کاپلو میں پائی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوٹی کے جوہر کے کیپسول میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کیپسولوں کو کھانے سے انسان کے جسم کے اندر ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کئی گھنٹوں تک شدید سردی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں وہاں رہتے ہوئے یہی کیپسول کھا لیتا ہوں، لیکن وہاں کی خوفناک سردی میں ہی یہ کھائی جا سکتی ہے، اگر ہم یہاں کھا لیں تو ہمارا جسم کا گوشت ہی پھٹ جائے۔ مطلوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے پھر بسم اللہ کرو، وادی وارنگ پہنچ جائیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اصل مسئلہ وہاں پہنچنا تھا۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، عبدالرزاق تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا اور یہاں بھی نہیں رہ سکتا، اس کا کیا کیا جائے؟ عمران عبدالرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اسے اڈے پر پہنچا دوں گا، وہاں یہ محفوظ رہے گا۔ سردار نذیر نے کہا تو عمران نے مطمئن انداز میں ساری